السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمان سوال کرتے ہیں کہ سلمان بھائی، ایک شیعہ عالم نے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے دو مردوں کے سامنے غسل کر کے دکھایا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ توہین تلاش کرنی ہے تو جا کر بخاری شریف میں تلاش کریں، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ توہین کس کو کہتے ہیں۔ ہم نعوذ باللہ ایسی تمام روایات اور احادیث کو جھوٹی، کذب اور افتراء سمجھتے ہیں جو آپ بخاری میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آپ کی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا تھا کہ غسل جنابت کا طریقہ بتائیے، اور انہوں نے باریک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر برہنہ حالت میں غسل کر کے مجھے دکھایا کہ غسل جنابت ایسی ہوتی ہے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ روایت شیعہ کتب میں نہیں ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ جی میرے بھائی، بالکل اس طرح کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا ہرگز وہ معنی مفہوم نہیں ہے جو اس شیعہ عالم نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی معاملہ یہ تھا کہ دو شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جن میں سے ایک ان کا رضائی بھائی تھا اور دوسرا ان کا بھانجا تھا، یعنی دونوں ان کے محرم تھے۔ تو انہوں نے آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اما عائشہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اما عائشہ نے ایک پردہ منگایا جو ان کے اور اپنے درمیان لگوا دیا، اور پھر اما عائشہ نے ایک بڑا برتن منگایا جس سے اپنے اوپر یعنی سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا۔ ٹھیک ہے، اس روایت کو اٹھا کر رافضی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے اما عائشہ نے 2 مردوں کے سامنے غسل کر کے دکھایا، بھلے وہ ان کے محرم تھے لیکن یہ چیز تو ان کے لیے کرنی جائز نہیں تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو پردہ ان کے درمیان حائل تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا، یعنی وہ دونوں شخص اما عائشہ کو پردے کے آر پار دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ سیکھنا آئے تھے، اور انسان جب ہی سیکھتا ہے جب کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بیہودہ اعتراض وہ اس حدیث پر کرتے ہیں، تو یہ ان کا حدیث کے خلاف بغض ہے، اور امام بخاری کے اور اما عائشہ کے خلاف ان کا بغض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے حدیث کا مفہوم جانے بنا، حدیث میں کیا معاملہ بیان ہو رہا تھا اس کو جانے بنا اس پر رزلٹ نکالنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے کسی بھی معاملے میں اپنی رائے دینے سے پہلے اس معاملے کے بارے میں اچھی طرح تحقیقات کر لینی چاہیے کہ اصل میں وہ مسئلہ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کے اندر کچھ اور بیان ہو رہا ہے اور ہم اپنی ناقص عقل سے بغض رکھ کر کچھ اور مسئلہ اخذ کر کے لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، تو اس سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا، وہ دونوں شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں گئے تھے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کے دور میں یہ اختلاف چل پڑا تھا کہ کیا مرد ایک سا پانی سے غسل جنابت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اما عائشہ اس کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی، یعنی ایک سا کی کوانٹٹی کا جو برتن ہوتا تھا اسے بھر کر جتنا پانی آئے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سا ہوتا تھا اس زمانے میں کچھ 2.25 یا 3 لیٹر پانی کو جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ اس برتن میں آ جایا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلو پانی میں غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب صحابہ کے اندر یہ اختلاف ہو گیا کہ کچھ نے یہ کہا کہ ہمارا غسل تو اتنے پانی میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو بڑے بار رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لے کر آئے 252 نمبر کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہوتے ہیں، یعنی واضح نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت اس طریقے سے ہوتا تھا، آپ اتنے پانی میں یعنی ایک سا پانی میں آپ غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک شخص جو بیٹھا رہتا ہے وہیں ان لوگوں میں، وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو ایک سا پانی برابر نہیں پڑے گا، یعنی کم پڑے گا، میرے بال تو بڑے ہیں اور گھنے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو اتنے پانی میں غسل نہیں کر سکتا۔ تو اس پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے بہتر انسان جب اس دنیا میں موجود تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بال تم سے زیادہ گھنے اور تم سے زیادہ بڑے تھے، ان کے لیے یہ کافی ہو جایا کرتا تھا، یعنی ان کا غسل جنابت اتنے پانی میں ہو جایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح امام بخاری سے آگے ایک اور حدیث لے کر آئے، حدیث نمبر 256، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت اس طریقے سے ہوتا تھا، آپ اس طریقے سے غسل جنابت کرا کرتے تھے، اور آپ ایک سا کی کوانٹٹی کا جو برتن ہوتا تھا اس سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ تو وہاں بھی ایک شخص نے اس چیز سے اختلاف کرا، کہا کہ میرے لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ایک سا پانی سے میں اپنے سر کے بال دھو لوں، میرے بال تو بڑے ہیں اور گھنے ہیں۔ تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ بڑے اور تم سے زیادہ گھنے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی اوور ان حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ کے درمیان ان کے دور میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ جن کے بال بڑے تھے، کیونکہ لوگ بڑے بال رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، سنت تھا، تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ایک سا پانی سے ہم غسل جنابت نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے بال نہیں دھل سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں فکر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الگ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے غسل جنابت کیا اور اس کا بال ایک بھی بال خشک رہ گیا تو اس کا اتنا حصہ آگ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہت سے صحابہ ایسے تھے وہ گنجے ہو جایا کرتے تھے، جیسے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گنجے رہا کرتے تھے کہ غسل جنابت میں کہیں میرا بال خشک نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کو یہ ٹینشن تھی کہ اتنے پانی سے اگر ہم نہائیں گے اور ہمارا سر خشک رہ گیا تو ہم پر تو یہ وعید فٹ ہو جائے گی کہ ہمارا حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور صحابہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک سا پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو معلوم پڑ رہا ہے کہ سر کے بالوں کو لے کر انہیں ٹینشن تھی. تو وہ جو دو شخص تھے وہ اما عائشہ کے پاس یہی مسئلہ کلیئر کرنے گئے تھے, یعنی یہی جاننے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کس طرح دھویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے بال گھنے ہیں, بڑے ہیں, اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, گھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, تو وہ کیسے ایک ساتھ سے اس پانی سے کوانٹٹی پوری پڑ جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حدیث آپ دیکھیں گے نا تو امام بخاری نے اس طریقے سے سیٹ کری ہے, یعنی اسی باب میں وہ تینوں حدیثیں لے کر آئے ہیں, جس میں 251 نمبر پہ لے کر آئے ہیں کہ دو شخص اما عائشہ کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کا طریقہ پوچھنے. ٹھیک ہے, 252 پر لائیں کہ جابر بن عبداللہ بیان کر رہے ہیں, واضح نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے. تو وہ شخص اعتراض کرتا ہے کہ میرے لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 253 254 پہ لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالتے. اور 256 پہ لائے ہیں کہ صحابہ نصیحت کر رہے تھے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت بتا رہے تھے. تو ایک شخص نے پھر اعتراض کرا کہ میرے لیے کافی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ایک باب میں لا کر انہوں نے بتا دیا کہ جو مسئلہ چل رہا تھا نا صحابہ کے درمیان, وہ سر دھونے کا چل رہا تھا کہ اتنے پانی سے, یعنی 3 لیٹر پانی سے ہم سر کے گھنے بال کیسے دھو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اپناتے تھے جو پورا پڑ جایا کرتا تھا آپ کو, ہمیں تو لگتا ہے ہمیں پورا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا کہ جب وہ شخص آپ اما عائشہ کے پاس گئے تو وہ یہ جاننے کے لیے گئے تھے. اب لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جو رافضی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ موجود نہیں تھے, اما عائشہ کے پاس کیوں گئے. تو بھائی صحابہ کے درمیان تو اختلاف ہو گیا تھا نا, صحابہ کہہ رہے ہیں پورا پڑ جائے گا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں پورا پڑے گا, تو بات کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی. اما عائشہ کے پاس وہ اس لیے گئے کیونکہ اما عائشہ کو نالج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غسل کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی. اما عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا غسل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی عیب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرمایا ہے کہ بیوی تمہارا لباس ہے, تم بیوی کا لباس ہو. تو بیوی سے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی غسل جنابت کی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کس طریقے سے کرتے تھے, وہ اکثر اما عائشہ سے ہیں. یعنی اما عائشہ ان کی راویہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کے لیے جاتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے, پھر شرمگاہ دھوتے. ٹھیک ہے, تو اما عائشہ بیان کر رہی ہیں, تو بیوی بیان کر رہی ہے شوہر کے بارے میں کہ غسل کیسے کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اما عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے. جیسے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک برتن سے ایک مگ سے غسل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی میاں بیوی کے لیے جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ دونوں شخص اس لیے اما عائشہ کے پاس آئے تھے کہ اما عائشہ بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں, بہتر اس چیز کو کلیریفائی کر سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کس طرح دھوتے تھے, کس طرح پانی بہاتے تھے سر پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ ہمارے بال بڑے ہیں اور ہم اتنے پانی میں غسل جنابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اما عائشہ نے یہ کرا کہ اپنے اور ان کے درمیان ایک چادر لگائی جو موٹی چادر تھی, جو ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور پھر اما عائشہ نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یعنی روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے ایک پانی منگایا, وہ ایک ساتھ برتن منگایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے, اور اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا. یعنی اس روایت کے کئی سارے طریقے جو آپ کو بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد میں مل جائیں گے, اس میں سب میں یہی ہے کہ ایک برتن منگایا بڑا سا, ٹھیک ہے, یعنی ایک سا کی کوانٹٹی کا, اور اس سے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہایا. حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اما عائشہ نے پورا غسل کر کے دکھایا ہو, انہیں بتایا ہو کہ سطر ایسے دھونا, نعوذ باللہ یہ ایسے کرنا, اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے ہوں. اما عائشہ نے کپڑے پہن رکھے تھے, صرف تعلیم کے لیے پردہ اس لیے لگوایا. یعنی بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں اگر کپڑے پہن رکھے تو پردہ کیوں لگایا, تو بھائی پردہ اس لیے لگوایا کہ جب کوئی انسان اپنے جسم پر پانی ڈالتا ہے تو اس سے اس کے کپڑے بدن کو چپک جاتے ہیں. یعنی اگر عورت ہے تو اس کا جو بدن ہے وہ نمایاں ہونے لگتا ہے, یعنی اگر کپڑے زیادہ باریک ہو تو ٹرانسپیرنٹ بھی ہونے لگتے ہیں پانی کی وجہ سے, اور جسم کے اعضاء معلوم ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اما عائشہ کیونکہ پاک دامن عورت تھی, امت کے لیے ماں ہے, رول ماڈل ہے, تو انہوں نے وہ پردہ لگوایا تاکہ بھلے یہ محرم ہے لیکن یہ چیز بھی ان پر ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں ان کا سر چمک رہا تھا جس پہ انہوں نے اپنے سر پہ پانی ڈالا اور انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس چیز پہ اعتراض کرتا ہے, کسی کے دل میں یا دماغ میں مرض ہے, وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوا, تو بھائی اس کی دلیل میں صحیح بخاری سے دوں گا. صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے کہ 2 صحابہ کے اندر اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں سر کیسے دھوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ تم فلاں صحابی کے پاس جاؤ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, ان سے مسئلہ معلوم کر کے آؤ. ٹھیک ہے, تو وہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی ایک جنگل میں, یعنی کنواں ہے, اس کے پاس 2 ڈنڈے لگا کر اس پہ پردہ باندھ رکھا ہے موٹا, اور وہاں غسل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جا کر انہیں آواز دی, تو جب آواز دی تو انہوں نے پردہ ایسے نیچے کرا, اپنے چہرے کی طرف سے پردہ ایسے نیچے کرا. تو وہ سامنے والا جو شخص تھا, جو سوالی تھا, اس نے کہا اب مجھے ان کا چہرہ دکھ رہا تھا, یعنی پہلے نہیں دکھ رہا تھا, پہلے وہ پردے کے پیچھے تھے, لیکن جب میں نے انہیں آواز دی, انہیں پکارا, تو انہوں نے اپنا پردہ نیچے کرا اور اب مجھے ان کا چہرہ دکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دھونے کا کیا طریقہ بتایا. تو ان کا جو خادم تھا جو پانی ڈال رہا تھا دوسری طرف سے, ٹھیک ہے, یعنی وہ دوسری طرف منہ کر کے پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے, جب وہ کہتے ہوں گے پانی ڈال تو پانی ڈالتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خادم تم میرے اوپر پانی ڈالو. تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال دھو کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے احرام کی حالت میں, یعنی جب محرم ہوتے تھے تو آپ سر دھوتے تھے. ٹھیک ہے, اب کیسے یہ رزلٹ نکالے نعوذ باللہ کہ وہ ٹرانسپیرنٹ تھا پردہ. حدیث میں تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا صرف چہرہ چمک رہا تھا, نیچے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا. تو مطلب موٹی چادر اس زمانے میں یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے,
تو اما عائشہ نے بھی یہی کرا کہ کپڑے بھیگنے کے بعد ٹرانسپیرنسی ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے چادر لگوائی، کیونکہ انہیں تعلیم دینا مقصد تھا، صرف بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو بال تھے وہ اس طرح بھیگ جایا کرتے تھے کہ آپ کا غسل جنابت ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ مسئلہ یہی چل رہا تھا نا، جو اختلاف ہو رہا تھا وہ یہی ہو رہا تھا کہ بھائی ہمارے بال تو بڑے ہیں، ہمارے بال تو گھنے ہیں، ہم کیسے دھو سکتے ہیں؟ تو یہی انہیں تعلیم دینی تھی کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے بڑے بال تھے، وہ غسل کر لیا کرتے تھے، وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ شرمگاہ یا سطر کیسے دھونا ہے، ٹھیک ہے، یا پورے بدن کو کیسے بھگونا ہے، یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یعنی میں نے جیسے بتایا کہ اس باب میں ساری حدیثیں لے کے آئے امام بخاری کہ اما عائشہ سے 2 لوگ مسئلہ پوچھنا ہے اور یہ مسئلہ چلا کہ ہمارے بال بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب ہم سے کوئی استنجا کا طریقہ پوچھے تو میں اسے طریقہ بتاؤں گا تو یہی بتائیں گے نا کہ انہوں نے استنجا کا طریقہ بتایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے پورا استنجا کر کے دکھایا نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یا میں نے پورا غسل کر کے دکھایا۔ تو سیم اسی طرح اما عائشہ نے انہیں بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اس طریقے سے دھوتے تھے، یعنی چادر ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، جو رافضی اعتراض کرتے ہیں نا تو یہ بالکل باطل ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ چادر کیوں لگائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے پورا غسل جنابت کر کے دکھایا تو بھائی چادر موجود تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا چہرہ چمک رہا تھا، صرف سر چمک رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ نے آپ کو چادر لگا رکھی ہے، یعنی چادر کر رکھی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الٹا ہو کے کھڑی ہیں، جیسے چادر پکڑ لیتے ہیں اس طریقے سے اپنا فیس الٹا کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر غسل فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم اس سے یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ حضرت فاطمہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی تو کوئی رافضی اعتراض کرے گا؟ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے، اس زمانے میں یہی طریقہ ہوتے تھے کہ چادر لگا کر نہایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی باتھ روم ویسے نہیں بنے ہوا کرتے تھے جیسے آج بنے ہوئے ہیں، تو چادر لگا کر لوگ نہایا کرتے تھے، تو اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ 2 مردوں کو غسل کر کے دکھایا نعوذ باللہ، تو پوری بات جان لینی چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے چادر کر رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا اس حدیث پہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی رافضیوں نے پڑھی ہوگی لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ تو وہاں ان کے دماغ میں کیڑا آیا تو انہوں نے اعتراض کر دیا۔ تو بھائی یہ سارا مسئلہ تھا، یہ ماجرا تھا کہ وہاں صحابہ میں اختلاف چلا کہ سر کیسے دھونا ہے، تو سر دھونے کا طریقہ اما عائشہ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کوئی کپڑے نہیں اتارے۔ یہ بھی میں نے ایک بات اس لیے الزامی جواب کے طور پہ کہی ہے تاکہ انہیں معلوم پڑے، ٹھیک ہے، وہ جو الزام لگا رہے ہیں نا، تو میں نے بتایا کہ بھائی اگر ایسا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بدن تو نہیں چمک رہا تھا نا، چہرہ چمک رہا تھا، تو چہرے کا تو پردہ نہیں ہے محرم سے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ویسے اس کا جواب بہت سے عالموں نے دینے کی کوشش کری ہے لیکن پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے اوپر جو اعتراض کرتے ہیں اس جواب کو سننے کے بعد ان کا کوئی اعتراض بنتا ہے، پھر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔